دستگیر شاہ آج بھی ہمیشہ کی طرح صبح ٹھیک 5 بجے اٹھا تھا۔ وہ اس وقت ہمیشہ نماز کے لیے اٹھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس سو جاتا تھا، لیکن آج آنکھوں میں اپنی بیوی سے ملنے کی چمک لی وہ تب سے تیاری کر رہا تھا۔ اب صبح کے 7 بجتے ہی علی سے پہلے ہی باہر نکلا اور گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ علی جب وہاں آیا تو اس کے چہرے پر خوشی دیکھ نفرت سے اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ وہ ہمیشہ اسے اتنا خوش دیکھتا تو اپنے اندر نفرت کی آگ بھڑکتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ شاہ سائیں، آپ اپنا بیگ بھول رہے ہیں۔ اسکول کے گیٹ کے آگے جب گاڑی رکی تو وہ بیگ لیے بغیر تیزی سے گاڑی سے نکل رہا تھا۔ علی شاہ نے آنکھوں میں صد مہری لیے بظاہر مسکرا کر کہا، اوہ میں بھول گیا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اپنا سیاہ بیگ اٹھا کر اپنی مضبوط کندھوں پر لٹکا کر آگے بڑھا۔ تبھی علی شاہ نے تیزی سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے بڑھا۔ کیا بات ہے، آج تو ہمارے شاہ سائیں بڑے مسکرا رہے ہیں۔ علی شاہ کے شریف لہجے پر وہ اسے سیاہ آنکھوں سے سختی سے گھورنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، تم جاؤ کلاس میں آتا ہوں۔ اس کی بے تاب نظریں محروسہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ علی شاہ کہہ کر اپنی نظر اسی طرح دہرانے لگا، تبھی اسے وہ نظر آئی جو پہلی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اپنا بیگ درست کرتا اسی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ کل ایسا کیا ہوا تھا جو یہ اتنا خوش ہے؟ میں نے کل لسٹ اس لیے تو نہیں بدلا تھا دستگیر شاہ کہ تم اس گاؤں سے واپس آ کر اتنے خوش ہو جاؤ۔ میں نے تو وہاں تمہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں تم کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری محبت کی عزت کو تار تار ہوتے، جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا 1 سال پہلے جو ہمارے بڑوں کی غلطی کی وجہ سے مری تھی۔ علی شاہ کی نفرت بڑی سرخ آنکھوں نے دستگیر شاہ کا پیچھا کیا جو اب محروسہ شاہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف دستگیر شاہ محروسہ شاہ کے پاس پہنچ کر مسکراتے ہوئے اسے سلام کرنے لگا۔ محروسہ شاہ کو اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ 2 دن پہلے کے واقعے کو شدت سے یاد کرتے غصے اور شرمندگی سے اپنی نازک مٹھیوں کو بھینچنے لگی۔ کیسی ہیں استانی جی؟ اور آپ 2 دن سے کہاں غائب تھی؟ میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ کیا آپ نے بھی ہمیں اپنے شوہر کو مس کیا؟ ان 2 دنوں کی دوری کو محسوس کر کے جگر جگر کرتی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمیٹے وہ محروسہ شاہ سے بوجھل آواز میں پوچھ رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرے دستگیر شاہ، اور چھٹی ہوتے ہی آپ اسکول سے باہر نکلنے سے پہلے مجھے طلاق دے کر باہر نکلیں گے ورنہ میں کیس کر دوں گی۔ وہ ان پیسوں کی وجہ سے اس سے اب تو زیادہ بدگمان ہو گئے تھے، سخت لہجے سے کہتے اسے دیکھنے لگی جو طلاق کی بات پر غصے سے اپنی رگوں میں خون کو گرم ہوتے ہوئے شدت سے محسوس کرنے لگا تو وہ شدید غصے کے عالم میں اس کے اسکول کی بیچوں بیچ کلائی سے پکڑتا اس جانب بڑا جہاں سیڑھیاں تھیں۔ دستگیر شاہ، چھوڑیے ہمیں۔ وہ اسے لیے اوپر بڑھا اور اسے اس جگہ پر لایا جہاں کافی اندھیرا تھا۔ وہ اسے ایک دیوار سے لگا کر غصے سے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے اوپر دیوار پر دائیں اور بائیں جانب رکھ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا، جبکہ محروسہ شاہ دیوار سے لگی وہاں اتنی زیادہ اندھیرا اور اس کے دہکتی سانسوں کے تھپڑوں کو اپنے اوپر شرم سے سرخ ہوتی ناک پر محسوس کرتی ڈرنے لگی۔ استانی جی، آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ہاں، آپ جو مرضی آئے بول دیں گی ہمیں اس رات ہم نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اگر زبردستی کی ہوتی تو آپ کو حق تھا ہمیں برا بھلا کہنے کا، لیکن اس رات ہم نے وہ سب آپ کی اجازت سے کیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ پھر کیوں آپ بار بار طلاق کا ذکر چھیڑ کر ہمیں غصہ دلاتی ہیں اور کیوں ہم پر اپنا رعب جماتی ہیں؟ میں آپ سے صرف 1 سال چھوٹا ہوں، 10 سال نہیں۔ دستگیر شاہ نے اچانک اس کے شانوں کو دبوچ کر غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ تبھی وہ اچانک سے اپنے ہاتھ اس کے نازک کندھے پر رکھ کر نیچے بے خودی سے سر کھانے لگا۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں نیچے سفر کر رہی تھی ویسے ویسے محروسہ شاہ کی نرم سفید چمڑی جل رہی تھی۔ دستگیر شاہ، پلیز زور ہو جائیے۔ اس کے لمس سے اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ کر اب نم ہو رہا تھا اور نازک لب اس کی بے حد نزدیکی اور مضبوط جسم کی حرارت سے بری طرح سے ایسے تھر تھرا رہی تھی جیسے مانو سردی سے تھر تھرا رہی ہو۔ نہیں، ہم تب تک دور نہیں ہٹیں گے جب تک آپ کی سانسوں کو پی کر آپ کو سمجھا نہ دے کہ آپ محروسہ شاہ، آپ صرف اور صرف دستگیر عالم شاہ کی ہیں۔ تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک آپ یہ بات سمجھ نہیں جاتی۔
اسے اپنی جان جاتی ہوئی شدت سے محسوس ہوئی جب اس کا دوسرا ہاتھ وہ اپنی گردن پر محسوس کر کے دستگیر شاہ اپنی بات کہتا اس کی نرم گردن کو انگلی سے چھو رہا تھا۔ مہروسہ شاہ یکدم سے اس کے جان لیوا لمس سے اس کے گرفت میں سخت چٹپٹائی جبکہ دستگیر شاہ کی انگلیاں گردن سے اب نیچے بڑھ رہی تھی۔ پلیز دستگیر شاہ نہیں، یہ پھر سے مت کرے، ہمارے ساتھ خدا کرے نہیں، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ مہروسہ شاہ اندھیرے میں اپنی آنکھیں سردی سے میچے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کی پرحدت انگلی کو اپنے نازک کندھوں سے ہوتا ہوا نیچے پیٹ پر آ کر رک کر اپنے پیٹ پر اس کی پرحدت لمس محسوس کرنے لگی کہ تبھی وہ اپنی شرٹ کو اس کی گرفت میں محسوس کرتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ بے سہاتا اس کے کندھے پر گاڑ گئی۔ اس وقت وہ شدت سے اپنے حلق کو خشک محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کا نازک وجود بے احتیاط سامنے کھڑی دیوار کی مانند مضبوط شخص کے کشادہ سینے سے جا کر لگی۔ ثانی جی، آپ جتنی بار ہمیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں گی ہم اتنا ہی آپ کے قریب آ کر آپ کے ساتھ گستاخی کریں گے، سو اگلی بار بی کیئرفل۔ وہ اس کی شرٹ کو صرف اسے ڈرانے کے لیے پکڑ گیا تھا۔ اب وہ اندھیرے میں مسکرا کر اس کی شرٹ کو درست کرتے ہوئے اس کے نرم گالوں کو چھو کر پیچھے ہٹتے ہوئے مانی ہجی سے بولا۔ اس کا یہ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کہ مہروسہ شاہ اور اس کے اس ابتر حالت میں کوئی دیکھے، ورنہ ان کے پورے اسکول کے سامنے بدنامی ہو جائے گی، اور یہ کرنا جہاں اسکول میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو کرنے کی بات تو دور کی تھی، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی اور عزت تھی۔ غزلان شاہ جب تھکا اور اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیڈ پر اتنی ساری کتابوں کو دیکھتی کی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جو دونوں پیر بیڈ گراؤنڈ کے اوپر رکھے سر دوسری جانب کی لیٹے پاس رکھے پلیٹ سے سیب اٹھا کر منہ میں لیتی مگن انداز میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے 3 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن وہ اسے دیکھ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، ورنہ وہ یہاں غزلان شاہ کے بیڈ روم میں اپنے ایکسیڈنٹ اور اس کو اپنی اور اس کی اس خوبصورت رات کے بہکتے لمحوں کو خراب کرنے کی وجہ سے ناراض رہی تھی۔ اس کے روم میں نہ کر اس کے قریب نہ بٹک کر، مگر آج اسے صحیح سلامت اتنے دنوں بعد اپنے بیڈ میں دیکھ وہ دل میں ایک سکون اور ٹھنڈک اترتا ہوا محسوس کر گیا۔ شاہ سائیں آگے آپ وہ جب بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی ناراضگی بھول بھال کر چہکتی ہوئی اٹھی، اور اس کے اس کے گلے کا ہار بننے والی تھی کہ اس کی انگلی کے اشارے سے پیچھے رہنے کا کہنے پر وہ منہ بسوڑ کر پیچھے ہوتا لڑکی، یہ حرکت ہمیں برداشت نہیں ہوگی۔ انگلی سے اسے پیچھے رہنے کا کہتا وہ اس کو گھورنے لگا، جو سفید تنگ سی شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس اس کے سامنے نہایت ہی آرام سے اس بے باک کھلیے میں کھڑی اسے پھر سے بھٹکانے لگی۔ شاہ سائیں، اب آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ ہم صحت وبال لے جان بن کر آپ کی زندگی کو سکون میں رہنے نہیں دیں گے۔ وہ بے باکی سے اچانک ہی آگے بڑھی اور سیب کا ایک ٹکڑا زبردستی غزلان سائیں کے منہ میں ڈالتی ایک آنکھ شرارت سے دبا کر اس کے گلے میں دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں میں پیار سے دیکھنے لگی۔ غزلان شاہ اپنے سینے پر اس کے نرم ہاتھوں کے لمس کو پا کر بہت سخت ششدر رہ گیا اور پھر شدید غصے سے اسے پیچھے کر کے خود اس سے دور ہو گیا۔ گستاخ لڑکی! غزلان شاہ اس کی بے باکی پر نروس ہوتا اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا سیب نگلتے ہوئے شدید غصے سے کہنے لگا، نہیں، میں تو بہت کیوٹ پیاری سی لڑکی ہوں، اپنے پیر سائیں کی بیوی بھی اور محبت بھی، شریر لہجے میں کہتی وہ پھر سے آگے بڑھی، لیکن اس کے پیچھے بیڈ کی جانب اشارہ کرنے پر وہ پیچھے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے چڑی پاگل لڑکی! سخت نظروں سے کتابوں کو گھور کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کتابوں پر مسکراتی لڑکی کی تصویر اسے سخت ناگوار لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس طرح کی کتاب اس کے بیڈ روم میں کیا پوری حویلی میں بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، مگر یہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان روز لے رہی تھی کچھ نیا کر کے۔ شاہ سائیں، یہ میرے جان سے عزیز ترین ناول ہیں، خبردار آپ نے ان پر بری نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو۔ پیار سے ان ناولوں کے رسالوں کو دیکھتی آخر میں انگلی اٹھا کر اسے وارن دینے سے باز نہیں آئی، جبکہ اس کی نظروں میں ان کتابوں کے لیے اتنا پیار دیکھ نہ جانے کیوں پیر سائیں کو آگ لگی۔ ہم کسی نامحرم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہٹائیے ان سب کو، ہمیں سونا ہے۔ ناگواری سے ڈائجسٹو کو دیکھ وہ سات نظروں سے نور حرم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا کرتے ہیں آپ شاہ سائیں کسی نامحرم کو نہ دیکھ کر، ورنہ اگر یہ حرکت آپ میں پائی جاتی نہ تو اللہ کی قسم میں اس شریل کے ساتھ آپ کو بھی گنجا کر دیتی۔
खार खाने वाले अंदाज में कहती वो गुस्से से अपने सभी डाइजेस्ट उठाती हुई उसे मुंह चढ़ाती वहाँ से निकली, जबकि गजलान साईं ज़िंदगी में आज पहली बार मुस्कुरा उठे थे। गजलान साईं अपने कमरे में उस आफत की पुरिया को ना देख पुरस्कूनी महसूस करने लगा, वरना वो उसकी मौजूदगी से अपने नफ्स को काबू नहीं पाता था। वो इससे करीब आकर बहकने पर मजबूर कर देती थी। अभी अपने एक मुरीद के बेटे की शादी से होकर आया था। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो सामने रखे सोफे की जाना बढ़ा और अपनी पगड़ी सर पर से उतारे बगैर सोफे पर बैठा और सोफे की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। कुछ देर इसी तरह आंखें मूंदे पड़ा रहा, तब भी अपने बालों में किसी की नरम उंगलियों को सरकते हुए महसूस करता वो पुरस्कूनी से अपने पहलू में बैठी नूर हरम की गोद में बेसाहत अपना सर रख गया। पीर साईं, आप बहुत थक गए हैं। नूर हरम उसे अपनी गोद में सर रखे देख अपने लबों पे एक शरीर मुस्कुराहट सजा कर अपने लहजे में झूठ मूठ का प्यार से मोदी कहते हुए सामने टेबल पर रखे प्याले को उठाकर उसे देखने लगी। आप मेरे हाथों के जादू से देखना जल्दी से फ्रेश फील करेंगे। जो उसकी गोद पर सर रखे आंखें मूंदे हुए था, उसकी नज़रें उसके सर पर बंदी पगड़ी पर जाकर रुकी तो उसने वो प्याला वापस सामने टेबल पर रखा और अपने नाजुक हाथों से पगड़ी को उतारकर सामने टेबल पर रख कर वो प्याला उठाकर उससे कहने लगी। गजलान शाह उसकी गोद में सर रखे सोफे पर फैला हुआ था। अचानक उसे पेट्रोल की स्मेल ने चौंका दिया और फिर वो झटके से उठा। लड़की, दिखाओ हमें क्या है ये। अचानक उसके चौंका उठने वाली नूर हरम तेज़ी से सोफे से उठी और उससे दूर होकर प्याली तेज़ी से अपने पीछे करती लबों पर एक मुस्कुराहट सजा कर उसे देखने लगी, मगर पीर साईं के आगे बढ़ने पर वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगी और उसके सवाल पर वो उस प्याली पर अपनी करीब तसहत कर गई। पीर साईं, तेल है और क्या हो सकता है। उसकी सी आंखों में गुस्सा देखती चहकती हुई बोली, अगर ये तेल है तो आप हमसे क्यों छुपा रही हैं, दिखाइए हमें। गजलान शाह को शक हो रहा था, क्योंकि वो इतनी प्यारी तो कभी नहीं थी जो आज बनने की कोशिश कर रही थी। हो ना हो उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा तो चल रहा होगा, जैसे आज वो इस पर आजमा का खुश होना चाहती थी। पीर साईं, आप अपने मजबूत बॉडी को जिस तरह आप मेंटेन रखते हैं ना, उसी तरह आपको अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। इन्हें भी वर्जिश की ज़रूरत है, जो मैं आज तेल की मालिश से थोड़ा सा वर्जिश करवा रही थी और आप हैं कि हमेशा की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो दीवार से लग उसके अपने सामने आने पर वो पीछे प्याले पर गिरफ्त मजबूत करती साथी से आंखों को नीचे डरती हुई कहने लगी, अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है तो क्यों वो प्याली हमसे छुपा रही हैं जिसमें आप मालिश के लिए तेल डालकर लाई थी। गजलान साईं ने संजीदगी से कहकर अपना एक हाथ दाईं जानब उसके नाजुक कंधे के ऊपर दीवार पर रखा और दूसरा पीछे बढ़ाकर उसके नाजुक कलाई दबोच कर आगे करते वो उसे देखने लगा, जो उसके इस तरह छूने पर आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। पीर साईं, आप सामने से तो मुझे और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मेरे पास अगर इस वक्त मेरा फ़ोन होता ना तो मैं ज़रूर आपकी सेल्फी लेती, लेकिन आप इतने ज़ालिम हैं। मेरे हर उस चीज़ को मुझसे छीनते हैं जो मुझे पसंद आती है। मैं आपको इसकी सज़ा देना चाहती हूँ, वो भी अभी। वो ये कहती वो अपने पैर उठाकर अचानक उसके लबों पर अपने नाजुक लब रख गई, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर गजलान साईं की आंखें फटी फटी रह गई और वो ये तक भूल गया कि वो क्या कह रहा था या उसने अभी क्या किया था। गुस्ताख बेशरम लड़की, अपनी हदूद में रहो, क्योंकि अभी आप हमारी माजी से अनजान हैं। अगर आपको पता होता कि माजी में हम क्या थे तो आप इतनी दलेरी से हमारे साथ ये सब ना करती। वो गुस्से से उसके नाजुक कंधों को साथी से पकड़कर उसे खुद से पीछे धकेलने वाले अंदाज में करता, साथ गुस्से की लहर को अपने पूरे वजूद में दौड़ते हुए शिद्दत से महसूस करता सहज लहजे में कहने लगा, पीर साईं, क्या थे आप इस टाइम कि आप एक बिगड़े हुए वडेरे तो नहीं थे। पक्का आप ऐसे ही थे और आपकी कोई गलती करने की वजह से आपके खानदान वालों ने आपको ये सज़ा दी होगी। पीर के तहत को आप सज़ा समझते हैं ना अपने लिए। उसकी आंखों में देखती पहले तो वो शरीर लहजे में बोली, मगर इसकी आंखों में सुर्खी देखती संजीदगी से अपने आरी लफ्ज़ों को कहने लगी, मगर यकदम से उसके गुस्से से चेहरा अपने चेहरे के करीब तार लाने पर वो दीवार से टकरा कर अपनी आंखों को सहदी से मींच गई
آپ ہمارے ماضی کو مت ڈھونڈے ورنہ آپ بھی ہم سے باغی ہو جائیں گے، میرے خاندان کے ایک اس شخص کی طرح جو کبھی ہمارا جگر ہوا کرتا تھا۔ لفظوں میں درد تھا لیکن لہجے میں سردپان۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے یکدم سے نہ جانے کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا غم ماضی بھول کر اسے اس ایک چہرے کو بغیر پلکے جھپکائے دیکھے، اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے گوش میں لے کر اپنا سارا غم بھول کر اس کی نازک وجود سے پرسکونی حاصل کرے۔ لیکن وہ چاہ کر بھی یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا تھا۔ اپنے اس ماضی میں کی غلطی کو وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا جس سے وہ بہت پشیمان تھا۔ ہاں، غلطی اس نے کی تھی، مگر جو اس نے غصے میں کیا تھا وہ تو شاہ حویلی کے لیے سخت ثابت ہوا تھا۔ شاہ جی، کیوں آپ ہم سے وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے؟ پلیز آپ تکلیف کو بھول کر ہمارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں آپ کو بہت ساری خوشی دوں گی۔ آپ میری قربت میں اپنے اس تکلیف اور ماضی کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھیں نا۔ وہ اچانک ہی اس کی پشت سے لا کر روتی ہوئی بولی، نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ خدا کے لیے ہم سے یہ امید مت لگائیں ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہم آپ کو وہ سب نہیں دے سکتے جو آپ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو ہٹا کر جو اس نے اس کے کشادہ سینے پر پیچھے سے لا کر رکھے تھے کہتے ہوئے اسے دور ہوا تو وہ لڑکی تڑپ کر واپس آگے بڑھ کر اس کی پشت پر سر رکھ گئی۔ شاہ صاحب، ہم اب آپ کی دوری میں مرے جائیں گے، پلیز ہم اپنی آغوش بخش دیں پلیز۔ وہ نم آواز میں بولی تو غزلان شاہ اس کی آنسو اپنے پشت پر محسوس کر بری طرح سے تڑپا، اس سے دور جا کر کھڑا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، ہم نے کہا نا، ہم سے امید مت لگائیں، چلے جائیں واپس اپنے روم میں اب، اور ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ کو جہاں اپنے پاس اپنے قریب وہ اپنے آنسو کو گرنے سے روکے ہوئے تھا، ورنہ سامنے کھڑی لڑکی کی طرف تکلیف سے وہ اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ میرا بھی روم ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ پر حق رکھتی ہوں، آپ اس طرح مجھے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی، اس کے کشادہ سینے سے لا کر ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی چوڑی پشت کو سختی سے جگڑ گئی۔ نہیں سمجھتا میں آپ کو اپنی بیوی، ہم نے یہ نکاح آپ کے بابا کے بے حد اصرار پر کیا تھا، اپنی رضا کے لیے نہیں۔ ہم آپ کو صرف اپنے مرید کی بیٹی سمجھتا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ چلے جائیں، میرے روم سے نکل جائیں۔ اسے غصے سے خود سے دور کرتا وہ شدت سے پڑ پڑا تو وہ اسے اتنا زیادہ غصے میں پھٹی آنکھوں سے دیکھتے اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی قدم پیچھے لے جانے لگی، پھر آنسو بہاتی وہ وہاں سے بھاگی تو اس کے روم سے نکلتے ہی غزلان شاہ پیچھے بیڈ پر گرا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ ماضی غازی نو، یہ چیٹ ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ایک سیاہ گھوڑا جست لگا کر اپنے آگے بڑھتے سفید اور براؤن رنگ کے گھوڑے سے آگے بڑھا اور دور جا کر رکا تو گھوڑے کے رخ بدلنے پر گھوڑے پر بیٹھے نوجوان کا سنجیدہ چہرہ نظر آیا جو خوبصورت تھا اور دودھ کی طرح سفید تھا اور سیب کی سرخی کی طرح سرخ، جو اب دھوپ اور گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ سالار عاقب شاہ، یہ چیٹنگ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ایک گاڈ گفٹڈ ذہانت ہے جو مجھے جانی سید غزلان غنی شاہ کو ملا ہے۔ وہ نوجوان سے آنکھوں میں فتح کی سرخی لیے ان دو گھوڑ سواروں کو جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سالار سائیں یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، مجھے کبھی نہیں ریس لگانا اس خروش شاہ کے ساتھ۔ شہریار بادشاہ نے سامنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھے نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنا گھوڑا بالکل اس کے گھوڑے کے قریب لا کر اس کے آگے جھکا۔ کیوں شہری، اپنی پاکر منی کو کھونے سے ڈر رہے ہو؟ وہ نوجوان صرف ان دونوں سے اس طرح شرارت بڑی باتیں کیا کرتا تھا، ورنہ حویلی میں وہ صرف ایک نمبر کا خروش مانا جاتا تھا جس کا غصہ ہر کسی پر نکلتا تھا، ہر وقت غصے سے پاگل ہو کر اپنا نقصان کرتا تھا، اور یہی چیز سید آواز شاہ کو ڈراتی تھی۔ انہیں اپنے پوتوں سے بھی زیادہ اپنے اس نواسے سے محبت تھی جو ان کی بیٹی حلیمہ شاہ کی آخری نشانی تھی۔ غازی پاکر منی سے نہیں، تمہاری چیٹ کرنے والی عادت سے ڈرتا ہوں، شہریار بادشاہ نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا گھوڑا بھگایا تو وہ بھی اپنا سیاہ گھوڑا اس کے براؤن گھوڑے کے پیچھے بھگانے لگا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے دیکھتے مسکرانے لگا۔ اس طرح مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں پر ایک ڈمپل نمودار ہوا جو اس کی وجاہت میں اور بھی زیادہ اضافے کا باعث بنا۔ شہری میرے یار، تم اپنی پاکر منی مجھے دیے بغیر ایسے نہیں بھاگ سکتے، رکو۔
وہ شہریار کو آگے جاتا ہوا دیکھ غصے سے چیخا تو سالار شاہ اس کے غصے پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب شہریار بہت شاہ ضرور رکے گا، کیونکہ وہ غزلان شاہ کے غصے سے سر ڈرتا تھا۔ وجہ اس کی ایک ہفتے تک ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ غزلان شاہ کی وہ جب بھی غصے میں بات نہیں مانتا تھا تو وہ پورے ایک ہفتے تک غصے سے اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی شکل تک نہیں دیکھتا تھا، اور شاعری اسی لیے اس کے غصے سے ڈرتا تھا۔ میرے یار، میرے غازی، غصہ مت کر، میں رکتا ہوں، یہ دیکھو گھوڑے سے نیچے بھی اتر رہا ہوں۔ شہریار بہت شاہ نے گھوڑے کا روح اس کے گھوڑے کے آگے کیا اور ہاتھ اٹھا کر نیچے کودا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، شاعری، میرا موڈ بھی ساتھ خراب ہو گیا ہے، جاؤ میرے لیے وہ چیز لے کر آؤ جس سے مجھے سب سے زیادہ عشق ہے۔ وہ سیاہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو شہریار بہت شاہ اور سالار عاقب شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سے دونوں نے ایک برانڈ کے سگریٹ کے پیکٹ کو نکالا۔ ہمیں اچھے سے پتہ ہے ہمارے جگر کو کس چیز سے پہلی نظر میں سب سے زیادہ عشق ہوا ہے۔ غازی میرے یار، وہ چیز یہ تو نہیں ہے؟ دونوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ سگریٹ پیکٹ غزلان شاہ کے آگے کیا، جو اپنے گھوڑے پر سوار اپنا روح غصے سے دوسری طرف کیے کھڑا اس وقت ایک مصری حسن کا مالک شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا ہے یار، تم لوگ اتنے پیار سے مناتے ہو کہ بندہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے۔ غزلان شاہ نے یکدم سے نیچے اترتے ہوئے نرمی سے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ تم کیوں اتنی جلدی مان رہے ہو غازی، ہمارا یار، ہمارا جگر، ہم تیری رگ رگ سے واقف ہے۔ تمہیں تب اپنی محبوبہ کی شدید طلب ہوتی ہے جب تو اس طرح کے گریز کو پلان بناتا ہے۔ شہریار بہت شاہ نے سگریٹ کو اس کی محبوبہ سے تشبیہ دیتے ہوئے معنی حیثیت سے کہا۔ غزلان شاہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبا کر اس کے ہاتھ سے آدھا جلے سگریٹ کو پکڑتا پینے لگا، پھر شاعری کو سگریٹ پکڑا کر سالار شاہ کے ہاتھ سے اسی طرح اس کی جلائی سگریٹ کو پکڑا اور پینے کے بعد اسے پکڑا کر اب خود پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر جلا کر باری باری اسی طرح ان دونوں کو دینے لگا جس طرح اس نے پہلے کیا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح ایک کام کرتے تھے جہاں آ کر، کیونکہ غزلان شاہ اپنے نانا سائیں اور شہریار شاہ سالار شاہ اپنے دادا کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے یہ سب کرنے سے۔ وہ تو ان کے سامنے اتنے شریف بن جاتے کہ ان سے زیادہ کوئی شریف اس قوم میں ہے ہی نہیں۔ غازی میرے بچے کہاں تھے؟ ہم کب سے آپ کی راہ تک رہے تھے۔ پیر غنی شاہ کے ڈیرے پر جب وہ پہنچا تو اپنے بابا کے اتنے سارے مریدوں کو اپنی جانب محبت اور عقیدت سے دیکھتے پا کر وہ مسکرایا، تبھی اندر سے آتی ایک نورانی چہرے کو دیکھ خوشی سے جا کر اس ہاتھی کے سینے سے لگ گیا جو وہ پیر غنی شاہ تھے، جو اس کے بابا تھے۔ اماں سائیں کے بعد وہ اور نانا سائیں وہ واحد ہستی تھے جن سے وہ اپنی باتیں شیئر کر پاتا تھا، جو اپنے دوستوں جیسے کزن سے بھی نہیں کرتا تھا۔ بابا سائیں ہم شہریار شاہ اور سالار شاہ کے ساتھ پیپر کی تیاری میں اتنے بزی ہو گئے تھے کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ ہمیں گاؤں میں گئے بہت دن ہو گئے تھے، اور آپ سے نانا سائیں سے ملے بھی بہت دن ہو گئے تھے، اسی لیے آج پیپر دے کر ہم سیدھا آپ سے ملنے گاؤں آ گئے۔ وہ اپنے مضبوط کندھوں کے گھیرے میں انہیں لے کر اندر کی جانب بڑھا اور سامنے ایک شاندار روم کی جانب بڑھا۔ غازی میرے بچے، آپ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں ہمیں؟ پیر غنی شاہ صحت پریشانی سے اس کے فٹ مضبوط جسم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جو ورزش کی وجہ سے اور فٹنس کی وجہ سے انہیں کمزور لگ رہا تھا۔ بابا صحیح، ہم کہاں سے کمزور لگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ہمارے مسلز اور یہ دیکھیں ہمارے سکس پیک۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دباتا اپنے مسلز اٹھا کر آخر میں اپنی بلو شرٹ کو اٹھا کر اپنی سکس پیک انہیں دکھانے لگا، تو پیر غنی شاہ نے اپنے سنجیدہ بیٹے کو معمول سے ہٹ کر شرارت کرتے ہوئے دیکھ مسکرا کر اسے پیار سے دیکھا اور اس پر آیت الکرسی اور بہت سی دعائیں پڑھ کر پھونکنے لگے کہ ان کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگے، وہ ان کی دعاؤں کے حصار میں محفوظ رہیں۔ میرے شریر بیٹے، جاؤ جلدی سے حویلی، آپ کے نانا سائیں وہاں آپ کی راہ تک رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ سے مارتے ہوئے اس کے نانا سائیں کے متعلق کہا، جو اس کے شہر سے آنے کا سن کر صبح سے بےتابی سے اس کی راہ تک رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، ہم چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اپنے نانا سائیں کا سن کر خود بھی بے چین ہونے لگا، پھر پیر غنی شاہ کے سینے سے لا کر انہیں کہتا تیزی سے ان کے ڈیرے سے باہر نکلا اور سامنے کھڑی اپنی سیاہ اسپورٹ کار کی جانب بڑھا۔ غزلان شاہ کی گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ تبھی سامنے کے باغ میں اس کی نظر شہریار بہت شاہ کی شہر کی حالہ کی ماڈرن بیٹی میرب بیگ پر پڑی، جو گاؤں کی ایک پکی عمر کے مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان کی ذات کو
وہ ان کی ذات کی نہیں تھی مگر اس کے دوست کی خالہ زاد تھی۔ اس کا ممانی ختیجہ کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی شاہ حویلی کی عزت تھی۔ یہی سوچ غزلان شاہ کے دماغ میں آتے ہی اسٹیئرنگ پر رکھ کے اس کے سفید مردانہ ہاتھ کھینچ کے یہ جہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ شدید غصے سے اپنی گاڑی سے نکل کر اس باغ سے مقبرہ وہاں جا کر اندر ان دونوں کو غصے سے ڈھونڈنے لگا۔ تو سامنے ایک بہت بڑے سے تناور درخت کے نیچے نے ایک دوسرے کے ساتھ مگن دیکھ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کی گھراہٹ سن کر وہ مرد دوڑ کر وہاں سے بھاگا تو شہریار بادشاہ کی کزن اسے سامنے دیکھ مبہوت رہ گئی، کیونکہ وہ جب یہاں پہلی بار آئی تھی تو اتنا مکمل خوبصورت مرد دیکھ اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس نے غزلان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اسے بہت بہکایا بھی تھا، لیکن وہ ان مردوں کی طرح نہیں نکلا جو اس کی بے باکی اداؤں اور نرم نازک جسم سے بہہ کر اپنی ہر حد پار کر جاتے تھے۔ وہ غزلان شاہ تھا پتھر دل کا مالک اور اپنے باپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت جو میڈب کے بہکانے پر نہیں بہکا تھا، بلکہ اس بے باک لڑکی کے اس کے لاپرواہ انداز نے اسے حاصل کرنے کے لیے جنونی بنا دیا تھا۔ اب جب اسے موقع ملا تھا تو اس سے سر ٹکرانے کا تو وہ پیچھے کیسے ہٹتی اور اپنی بلکھاتی کمر کو لہرا کر اس کی جانب آہستگی سے بڑھنے لگی۔ وہی ہو رہا تھا جو ایک مرد عورت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کیا تم بھی میری اداؤں سے پھسل کر ہار مان گے جو جہاں میرے پیچھے آگے غزلان شاہ؟ وہ قریب آ کر غزلان شاہ کے مضبوط جسم پر ناز سے ہاتھ پھیرتی بے باکی سے بولی، اپنی بکواس بند کرو اور یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ اپنے شہر کی روایات، تم وہیں بھول کر آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں قتل کرنے سے بھی گھبراؤں گا نہیں۔ اس سے شدید غصے سے پیچھے دھکیل کر وہ شدید نفرت سے بولا۔ میرا بیگ جو اس کے دھکا دینے پر نرم گھاس میں گری تھی، غزلان شاہ کے پیچھے گاؤں کے دو مردوں کو آتے ہوئے دیکھ وہ اچانک سے اپنی قمیض کی آستین کو اوپر سے پھاڑتی اٹھی۔ وہ غزلان شاہ کے دونوں ہاتھوں کو زبردستی اپنے بازو پہ کرتی بری طرح سے چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہ درندہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، پلیز مجھے برباد ہونے سے بچاؤ، خدا کے لیے۔ وہ ان مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی غزلان شاہ کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیتے اس کے ہاتھ اپنے جسم پر رکھ کر اس طرح پھیرنے لگی کہ دور کھڑے مردوں کو لگے کہ غزلان شاہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔